غیر مسلم مردوں سے ہماری لڑکیوں کی شادیاں، اور وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان اماموں کا کیا حکم ہے جو ان کے نکاح پڑھاتے ہیں؟ جب بھی کسی مرد عورت میں، لڑکے اور لڑکی میں شادی ہوتی ہے تو آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی خاندان کو دیکھتے ہیں، روایات کو دیکھتے ہیں، اخلاقی احساس کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایک آدمی ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اسمگلنگ کرتا ہے، تو آپ نہیں کریں گے نا شادی۔ تو اخلاقی معاملات میں اگر کوئی حساس ہو تو جس طرح وہ دیکھتا ہے، مذہب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مشرک میں اور مومن میں شادی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو بنیاد ہے وہ کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک پرنسپل ہے، اصول ہے۔ یعنی جیسے آپ یہ کہیں کہ ملاوٹ کرنے والے میں اور پورا تولنے والے میں شادی نہیں ہو سکتی، تو قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں دونوں کی شادی کو ممنوع قرار دے دیا ہے اگر شرک ہے۔ توحید کو آدمی مانتا ہے، خدا پہ سچا ایمان رکھتا ہے، ان کے درمیان نکاح کا رشتہ قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے۔ تو یہ بنیاد اپنے بچوں کو سمجھائیے اور یہ بتائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، لیکن نہ ان بچوں کو دین بتایا، نہ ان کو دین سے رغبت دلائی، نہ اس کا علم دیا۔ باقی سارے معاملات گوارا ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھی کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں رکھا کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن مجید نہیں پڑھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی شادی کا موقع آتا ہے معلوم ہوتا ہے سارا اسلام یاد آ گیا۔ تو میری گزارش ہے جب مجھ سے لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں اور شادی کے موقع پر، تو میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اس سے پہلے آپ کے بچے یا بچی کا کیا دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کوئی اس کا ریلیشن بنا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو کبھی نہیں بنیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر یہ بھی کبھی نہیں بنے گا۔ تو اس لیے اب راہ کرم اطمینان کے ساتھ بیٹھیے، اس موقع پر اسلام کو بدنام نہ کیجیے۔ تو اس کے بعد ایک دوسری بات جاننے کی ہے کہ فرض کر لیجئے کہ بچے نے یہ کہا کہ یہ مجھے شرک توحید کا کوئی پتہ نہیں، میں نہیں جانتا ان چیزوں کو۔ محبت آپ جانتے ہیں اندھی ہوتی ہے، ہم شادی کریں گے، تو یہ ایک غلط کام ہے جو اس نے کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ کافر نہیں ہو گیا، غیر مسلم نہیں ہو گیا۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیے، یہ غلط کام ہے۔ یعنی جیسے نماز چھوڑنا ہے غلط کام تھا، جیسے روزہ چھوڑ دینا ہے غلط کام تھا، کسی فرض کو چھوڑ دیا، کسی واجب کو چھوڑ دیا، یہ بھی اللہ کی ایک ہدایت کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے نتیجے میں کفر ایمان کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے، ان کو اسلام کا یہ اصول سمجھائیے اور انہیں بتائیے، جب آپ نے ساری زندگی انہیں بتایا ہی نہیں کہ شرک اور توحید کا فرق کیا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے، تو پھر شادی کے موقع پر رونا دھونا نہ پیدا کیجیے۔